سنو ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف کی سیاست کا جس طرح فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیاست کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے، یہ فیصل واوڈا صاحب نے کہا ہے۔ کیا اب اس موسم میں جو سیاسی موسم ہے، جس طرح گورنمنٹ کے اوپر پریشر بڑھتا جا رہا ہے، لیکن محترم جناب پرائم منسٹر آف پاکستان بڑے کمفرٹیبل نظر آ رہے ہیں، عمران خان صاحب، اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے پیچھے ایک تو بھارت اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ ایک بڑا خطرناک اور پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا ایک موقف ہے۔ ملک کے اندر جس نے قانون توڑا، میں ایک ایک کر کے سب کو جیل کے اندر کروں گا، پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا۔ جب ان کا اپنا دور تھا، جب انہوں نے خود تحریک چلائی تھی ملک کے اندر، کیا کیا نہیں ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، حال ہی میں ایک کتاب آئی ہے شیخ رشید احمد کی، اس کتاب کو جس نے نہیں پڑھا اس کو ضرور پڑھیں، اس نے کیا انکشافات کیے ہیں۔ سیاست کا مرکز لاہور ہو گیا ہے، جہاں سے خطابات مریم نواز، اور وہ کہہ رہے ہیں جس طرح نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے اور جس طرح مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے، ایک تحریک چلے گی، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس کا پہلا جلسہ کوئٹہ کے اندر ہونے جا رہا ہے، اور اپوزیشن کا سخت رویہ اور نون لیگ کی قیادت کا سخت رویہ، سخت لہجہ، کیا این آر او نہیں ملا، کیا ڈیل اور ڈھیل نہیں ہوئی، اسی وجہ سے ایک سخت رویہ ہے، اور نون لیگ نے اپنے آپ کو بند گلی میں پھنسا دیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے پاس بڑے آپشنز ہیں، اور سب سے بڑا اسٹیک سندھ گورنمنٹ ہے۔ اسی کے اوپر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے غدلہ سیال صاحبہ، رکن سندھ اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی شو میں۔ اسی کے ساتھ محترم جناب بلال احمد، رکن سندھ اسمبلی تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ میں پہلے بلال صاحب آپ کی طرف آؤں گا، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک ٹاک شو کیا ہے، اس میں بھی انہوں نے سخت ایک تو کہ آپ تحریک چلائیں گے، یعنی کہ آپ نے کوئی بھی توڑ پھوڑ کی، اگر آپ نے قانون ہاتھ میں کیا تو ایک ایک کو جیل میں ڈالوں گا، نہیں چھوڑوں گا، نہیں این آر او دوں گا۔ سر، آپ نے بھی تو تحریک چلائی تھی، آپ نے بھی تو جلسے جلوس کیے، تو سب چیزیں آپ نے کی تھی، بسم اللہ تو دھمکیاں کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ امتیاز میر، آپ نے موقع دیا۔ فیصل واڈا کے اسٹیٹمنٹ سے جو آپ نے انٹروڈکشن کیا، میں اس پہ 100% ایگری کرتا ہوں کہ ان کی سیاست ختم نہیں ہو جائے گی، ختم ہو گئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ آیا، اور وہ مریم نواز اور پورا پی ایم ایل این جو ہے، اب ان کی خود کی اسٹریٹجی کی وجہ سے میم شین نون ہو گئی پی ایم ایل این، اور جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس اور جو اینٹی اسٹیٹ اسٹیٹمنٹس جو نواز شریف کی طرف سے اور ان کی پارٹی کی طرف سے آ رہے ہیں، تو آج میں آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں کہ نواز شریف کا وہی حال ہوگا جو الطاف حسین کا حال ہوا تھا۔ یہ میں آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں، کیونکہ آپ میرے ساتھ جو میری کولیگ بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ، جتنے کیمرہ مین ہیں، جتنے لوگ ہیں، وہ کوئی اینٹی اسٹیٹ اسٹیٹمنٹ برداشت نہیں کرے گا۔ ملک کی بقا، ملک کا وقار، پیٹریوٹزم کمز فرسٹ، اور آپ اداروں کو، اور آپ صحیح ہیں، باقی سب غلط۔ آپ ماضی میں جائیں، کتنے آرمی چیف سے آپ کا پھڈا ہوا، کتنے آرمی چیف کو آپ نے برطرف کیا، وہ سب غلط، آپ صحیح۔ اور اب یہ ہو گئے ہیں کہ یہ لندن سے جو ہمارے جو اسٹریٹجک سیکرٹس ہیں، وہ آپ پبلک میڈیا میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ چیختے رہیں گے جب تک ان کو این آر او نہیں ملے گا، یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ یہ باتیں کرتے رہیں گے جب تک ان کو این آر او نہیں ملے گا۔ میں مریم نواز سے پوچھتا ہوں، 1.5 سال تک یہ کیوں خاموش تھی؟
आसरा था कि कोई एनआरओ मिल जाएगा, कोई डील हो जाएगी, जो हम कहते थे कि इनको आप एनआरओ दे दें, इमरान खान सही हो जाएगा। तो ये जो है कंडेम करता हूं कि जो जिस पॉलिसी पे ये लोग चले। बाकी आपने कहा, देखिए हमने बिल्कुल तहरीक चलाई, हम सुप्रीम कोर्ट गए, हम इलेक्शन कमीशन गए, हमने कहा हमें सिर्फ 4 हलके खोलने हैं, 4 हलके नहीं खुले। हमने पूरे पाकिस्तान में तोड़ फोड़ की आपने नहीं मैं की। उसमें भी आ रहा हूं, तोड़ फोड़ की मैं आ रहा हूं हमले ना। किए नहीं मैं किए। आपको बता रहा हूं ना, एक को पूरे पाकिस्तान में जलसे किए, लाखों का क्राउड आया, पुरअमन जो है वो पीटीवी पे हमला सर, पीटीवी पे हमला पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा जो था उसमें मौजूद शेख नहीं था। रशीद अहमद की किताब में लिखा है, उन्होंने माना है सर, ठीक है, मैं उन्होंने खुद तस्लीम किया है मैं सर। खुद उस धरने में मौजूद था, मैंने सर खुद तस्लीम ठीक किया है, है। अच्छा मैं खुद उसमें मौजूद था। और वो आप बात करें जो हम पे शेलिंग की गई, हम तो है ना उधर कंटेनर पे शेख रशीद अहमद ने जो किताब में लिखा है झूठ लिखा है। मैं शेख रशीद अहमद को तो कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं तो उस खुद धरने में मौजूद था और हमने हर दरवाजा खटखटाया पूरे पाकिस्तान में। सर ये कैसे हो सकता है? एक एक हफ्ते के बिलाल साहब, ये एक ब्रेक पे हमारे मुल्क के अंदर मैं आपको 3 मरतबा मीनारे पाकिस्तान का ग्राउंड भरा, कराची में जलसा हुआ, इसके अलावा मुल्क के तमाम शहरों में जलसे हुए। प्राइम मिनिस्टर साहब जलसा करते थे, फिर धरने में जाते थे। और बाद में जो जीआईटी की रिपोर्ट आई थी उसमें 41 जगह इरेगुलरिटीज की बात आई, और जो री इलेक्शन हुआ उसमें आपके साद रफीक नाहल हुए, डी सीट हुए, उसमें जहांगीर तरीन के सीट पे इलेक्शन हुआ जो जहांगीर तरीन जीते। तीसरी सीट में हुआ जो क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ। 3 सीटें पे डी सीट हुआ जब वो हल्के खुले। तो जो हमारा मौकफ था वो बाद में दुरुस्त साबित हुआ। जहां तक ये है कि आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं, ये अपोजिशन तो फैमिली लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही है और अपनी वो अपने जो करप्शन है को बचाने की कोशिश कर रही है और एनआरओ लेने की कोशिश कर रही है। इनका कोई एजेंडा नहीं है, करें जितनी ठीक है, मैं आता हूं इसके ऊपर आता हूं। मैडम, क्या लग रहा है कि 2 बड़े इल्जामात होते हैं कि आप किसी को भी इस मुल्क के अंदर 2 बड़ी चीजें मैंने देखी हैं। एक तो आप किसी को भी गद्दार कह दें, ये हमारे मुल्क के अंदर आम होता है कि मैं मुहिब वतन हूं, आप गद्दार हैं। ये लेबल जो होता है ना, ये मुझे सबसे ज्यादा होता है, तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। और दूसरा, इस मुल्क के अंदर आप काफर हैं और वो मुसलमान है, ये काफर है वो मुसलमान है। ये 2 चीजों के ऊपर मुझे बड़ा एतराज होता है। ये हमारे ऊपर सर्टिफिकेट हर कोई देते रहते हैं। ये 2 चीजें। दूसरी, आपको पता है इनके ही जलसों में, आपको याद होगा, आपको याद हो ना हो, मैं आपको याद दिलाता हूं, इन्होंने खुद बिल जलाए थे, सिविल नाफरमानी की थी। सिविल नाफरमानी कितनी बड़ी खतरनाक चीज होती है कि आप बिल ना दें और बिल जलाए गए थे। क्या कहेंगे आप? इम्तियाज़, जब इमरान खान ने 14 अगस्त के बाद जो उन्होंने कंटेनर पर चढ़कर और इस्लामाबाद में 3 माह किसी को आपने इजाज़त दी है? क्या ये मुल्क तोड़ने की या मुल्क को साजिश करने की ये नहीं है तुम लोगों की कि 3 माह आप एक हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और आपको कोई भी ना हिलाए और आप वहीं पर गालियाँ भी दें? आपने जिस तरह कहा कि बिल भी जलाएं और लोगों को उकसाएं भी। आप जो हैं, आप गद्दार नहीं हैं, आप बहुत अच्छे मुहब्बे वतन हैं, क्योंकि आपको परमिशन है कि आप खड़े रहें जब तक उसकी नवाज लीग की हुकूमत ख़त्म ना हो, आपको यहाँ से हिलना नहीं है। और नवाज शरीफ को देखिए, सियासी जमहूरियत में इस तरह के आप अमेरिका में देखें जमहूरियत है, दूसरे मुल्कों में देखें, अब भारत को आप जो भी बात करें, लेकिन वहाँ जमहूरियत मजबूत है। जमहूरियत वहाँ पर इस तरह के जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं हुकूमत में आने के लिए कि हमें वज़ीर आज़म बनना है, मेरा ख्वाब है, मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म बनने के लिए और भी रास्ते हैं, लेकिन ये तुम 3 माह इस्लामाबाद को स्टक करके रोक कर खड़े हो जाओ, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह नहीं था। ये तुमने कहाँ से इतने सारे पैसे लाए? जो इतने सारे लोग आ रहे थे वो सबको पता है कि तुमने किस तरह ये जलसे मैनेज किए। चलें कोई बात नहीं, लेकिन तुम किसने कहा है तुम्हें कि तुम ये सर्टिफिकेट दो कि फ़लाँ जो गद्दार है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा?
دیکھیں کورٹوں میں کیس چل رہے ہیں، اگر وہ مجرم ہیں تو ان کو ضرور سزا ملے گی۔ این آر او تم سے مانگ کون رہا ہے؟ کسی نے بھی نہیں مانگا، نہ آصف علی زرداری صاحب نے مانگا۔ پہلے تو آصف علی زرداری کے لیے یہی کہہ رہے تھے کہ بھاگ جائیں گے، ملک چھوڑ جائیں گے، یہاں پر ایسے سینٹر نہیں بنا ہے، یہاں پر انسٹیٹیوٹ نہیں بنا ہے۔ آپ کے سامنے، آپ کی اسٹوڈیو میں، آپ کے پروگراموں میں یہی باتیں ہوتی تھیں کہ آصف زرداری بھاگ جائیں گے، فلاں بھاگ جائیں گے، لیکن نواز شریف نے بھی یہی علاج کروایا اپنے ملک میں، اور آصف زرداری صاحب کا بھی علاج یہی ہو رہا ہے، اور وہ ابھی تک نہیں بھاگے۔ آپ سے کوئی بھی نہیں ڈرتا، آپ ڈرتے ہیں اپوزیشن سے۔ آپ وہ جو میٹنگ ہوئی تھی جو گلگت بلتستان، اس کا کام تھا، وزیر اعظم کا کام تھا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں، دیکھیں دوسرے بھی ہمارے، لیکن یہ کہتے ہیں یہ پی ٹی ایم بننے کا مقصد کیا ہے؟ 2 سال کے اندر آپ سارے ایک ساتھ ہو گئے۔ اپوزیشن کو رائٹ ہے کہ وہ پی ڈی ایم بنائے یا پی آر ڈی بنائے یا کچھ بھی، یہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں، دیکھیں ذاتی مفاد کے لیے کیوں؟ ذاتی مفاد کے لیے، کیسز سے بچنے کے لیے، پہلے دباؤ ڈالنے کے لیے۔ پہلے آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کمزور ہے، اپوزیشن میں دھڑے بندی ہے۔ جب اپوزیشن ساتھ ہوتی ہے اور اسٹیٹ میں کام کرنا چاہ رہی ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے جمہوریت کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اپنے مفاد کے لیے انہوں نے اتحاد کیا۔ ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا آپ کیا بیانیہ کیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے یہی کہا کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے، ان کو حق ہے عوام کے پاس جانا، اور جو حکومت غلط باتیں کر رہی ہے، غلط کام کر رہی ہے، اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بھی اور عوام کو بھی بتائے کہ جا کے یہ حکومت جو ہے نااہل ہے، نالائق ہے۔ دیکھیں آپ دیکھیں کنٹینر پر انہوں نے کہا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، اور بتائیں، اور بجلی کے بل جلائے کہ اب دیکھیں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ آپ بتائیں، وہ عمران خان پھر میں کہوں گی کہ جاؤ اور کنٹینر پر کھڑے ہو جاؤ اور یہ بل جلاؤ تو میں تمہیں مانوں۔ اب حکومت میں ہو، اسمبلی میں تم بل جلاؤ کہ یہ لوگوں کے اتنے غریب لوگوں کے اتنے بڑے ابھی بریک کا ٹائم، بریک کے بعد آتے ہیں۔ 2 روپے اور یونٹ بڑھائے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے ظلم بند کرو جو عوام کے ساتھ تم ظلم کر رہے ہو۔ میں بلال صاحب آپ کی طرف آؤں گا، سوال دیتا ہوا آپ کو جا رہا ہوں۔ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا سر ملک کے اندر۔ آپ نے ایک کنفرنٹیشن کر دی ہے اپوزیشنز کے ساتھ، معاشی استحکام کس طرح آئے گا؟ بریک کے بعد ہے نا، بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک بلال صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ سیاسی استحکام نہیں ہے ملک کے اندر سر۔ آپ نے ملک کو جس نہج پہ پہنچایا، خطرناک صورتحال ہے یہ جو ملک کی صورتحال ہے، یہ ذمہ دار کہہ رہے ہیں وہی ہے جس نے آپ کو لایا ہے، پہنچایا ہے اس اقتدار کے اوپر، عمران خان صاحب کو جس نے کرسی دی ہے وہی ذمہ دار ہے۔ امتیاز بھائی، مجھے تو بڑی ہنسی آتی ہے کہ جب احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے، جب اکاؤنٹیبلٹی پروسیس سٹارٹ ہوتی ہے تو جمہوریت کو خطرہ ہو جاتا ہے، سیاسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جاتی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ ملک میں خراب نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو ڈائریکٹلی لنک اپوزیشن کر دیتی ہے احتساب سے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ نیب میں جو کیسز ہیں یہ ہم نے بنائے؟ مجھے ایک بات بتائیں، میں نے شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلیمان شہباز کو کہا تھا کہ وہ جعلی ٹیٹیاں اپنے اکاؤنٹوں میں ڈالو، 7.3 بلین کا کوئی منی ٹریل نہیں ہے، میں نے ان کو بولا تھا، عمران خان نے بولا تھا۔ تو یہ جعلی ٹیٹیاں اگر آ گئی ہیں سامنے تو اسے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی۔ اگر وہ جے آئی ٹی کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے سندھ بینک کے تھرو، وہ اگر مریم نواز ابھی تک اپنے وہ جو اپارٹمنٹ ہے اس کا منی ٹریل نہیں دے سکتی تو اس سے کیا پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے؟ ہاں، یہ اپوزیشن کہتی ہے کہ کرپشن کرو تو آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی صحیح نہیں ہوتی۔ تو یہ تو اب ہے نا ان کا چورن نہیں بکے گا کہ ہے نا پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ رہی ہے۔ مطلب کچھ بھی ہو جائے، پاور چلی جائے، آپ این آر او نہیں دیں گے۔ انٹرنیشنل انویسٹرز، بزنس انویسٹرز کانفیڈنس پاکستان میں بڑا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور آج جو اکنامک حالات ہیں
وہ آپ کسی بھی رپورٹ سر، میں نکلے، کسی بھی ریسرچ رپورٹ کی بات بلال کر صاحب، لیں، چھوڑیں۔ ایشین بینک کی بات کر لیں، ورلڈ بینک کی رپورٹ مجھے آپ ایک سوال، آپ نے مجھ سے معاشی کی بات میں کی۔ دو سوال، دیکھیں نہیں میں ایک سوال، میں سمپل سوال پوچھتا ہوں، مہنگائی اور بے روزگاری، بس میں سوال آپ سے عام زبان میں پوچھتا ہوں، دیکھیں جہاں مہنگائی اور بے روزگاری، جہاں ہماری کچھ چیزیں پرفارمنس لیک کرتی ہیں، میں مانتا ہوں کہ مہنگائی ایشیو ہے، میں مانتا ہوں کہ جو آپ کی جو ایسنشیل کوموڈیٹیز ہیں اس کی پرائسز بڑی ہیں، اس میں ڈالر کا بڑھنے کا بھی امپیکٹ ہے، لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیوں ڈالر بڑھا۔ مجھے ایک چیز بتائیں خان صاحب، لیکن ہم یہ انشورٹی کر رہے ہیں کہ فوڈ سیکیورٹی ہو، ہم یہ بجلی کے جو ریٹ جو کہا انہوں نے وہ ہماری پالیسیز اور ہمارے کانٹریکٹس کی وجہ سے نہیں رہا، جو ان کی حکومت اور پی ایم ایل این کی حکومت نے جو آئی پی پیز اور بجلی کے اور گیس کے کانٹریکٹس کر کے گئے، مہنگی ایل این جی کانٹریکٹس کر کے گئے، اس کا جو ہے نا اثر عام آدمی کو پر پڑ رہا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو 200 یونٹ سے کم بجلی کے استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر ہم مہنگائی کا بوجھ نہ ڈالیں۔ اور ایک آخری بات، میری بہن کہتی ہے کہ اگر وہ مجرم ہے، وہ سرٹیفائیڈ مجرم ہیں، سپریم کورٹ نے ان کو سرٹیفائیڈ مجرم کہا ہے، ان کی سزا جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، وہ بیل پر ہیں، اور کہہ کے گئے کہ میں 4 ہفتے میں آ رہا ہوں، نہیں آئے، اور آپ نے اجازت دی، وہ تو آپ نے کورٹ نے بھی سن لیا، آپ نے میری پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی تھی، ابھی آپ نے پرسوں کورٹ نے سن لیا کہ انہوں نے کیا کہا کہ پوری سسٹم کی ہار ہے، کورٹ نے بولا، تو اب انشاءاللہ تعالی نواز شریف اب تو ایبسکونڈر ہو گئے ہیں۔ ایک منٹ، خان صاحب سب کا احتساب چاہتے ہیں، جی انصاف میں بلیو کرتے ہیں، بالکل یہی ہمارا احتساب میں بلیو کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کسی سے ڈرتے بھی نہیں۔ مجھے ایماندارن بتائیں، جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ صاحب کے پاس اتنی کمپنیز کیسے آئیں؟ جی آئی ٹی نہیں بنی، کچھ بھی نہیں بنا، کیوں نہیں پوچھا گیا؟ کیا اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ بالکل ہے میرے پاس اس کا جواب۔ عاصم آپ کے پرائم منسٹر کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ کے پاس کیسے جواب ہے؟ عاصم باجوہ صاحب جو ہیں وہ مریم نواز کی طرح یہ نہیں بولتے کہ میری لندن میں تو کوئی کیا، میری پاکستان میں کہاں سے آئی؟ میری پورا سر جی آپ کے وزیر اعظم کے پاس جواب نہیں ہے، عمران خان کے پاس جواب نہیں ہے، میں آپ کو کہتا ہوں اب آپ سوال بھی پوچھتے ہیں، جواب بھی آپ پوچھتے ہیں، آپ سوال کرتے تو حوصلہ رکھیں جواب کرنے کے لیے۔ میرے بھائی جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مریم نواز جو کہتی تھی میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، عاصم باجوہ نے پورا ایک میڈیا کے ساتھ ڈیٹیل جواب دیا ہے، میڈیا کے ساتھ جی آئی ٹی نہیں بننی چاہیے تھی۔ آپ اس کو چیلنج کریں، میں کیوں چیلنج کروں؟ آپ گورنمنٹ ہے، آپ میں کیوں جاؤں؟ آپ انہوں نے پورا جو ڈیٹیلز دی ہیں کہ کس طرح انہوں نے جو کام کیا اور کیا ان کی انیشل انویسٹمنٹ تھی، وہ آپ دیں، آپ جائیں، ہم نے وہ تو نواز شریف اور ابھی بھی کہتے ہیں وہ لے آئے۔ ٹھیک ہے میڈم آپ میری بات ان کی منی ٹرین کیا تھی کہ وہ قطری لیٹر تھا۔ میڈم کیا آپ لوگ اگر یہ تحریک آپ کی چلتی ہے پی ڈی ایم، سندھ گورنمنٹ چھوڑ سکتے ہیں، استعفیٰ دے سکتے ہیں، آپ اس جمہوریت کے لیے، عوام کے لیے آپ سندھ حکومت کو چھوڑ کے روڈوں پہ آ سکتے ہیں؟ چیلنج کرتا ہوں استعفیٰ دیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، چیلنج تو آپ کے جو شمیم صاحب نے خود مہنگائی کی وجہ سے اور گیس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا اور اپنی حکومت کے خلاف جو بیان دیا، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ہی ایم پی اور لیڈر آف اپوزیشن ہماری سندھ اسمبلی کا پی ٹی آئی کا بندہ، اس نے جس طریقے سے اسے عیاں ہو جاتا ہے آپ کی جو کارکردگی ہے، وہ اب آپ کے اپنے لوگ کر رہے ہیں، تو اس میں اس کی وضاحت کیا کروں؟ میں یہ بتاتی ہوں کہ پی ڈی ایم میں جو پاکستان ڈیموکریٹک جو موومنٹ ابھی ہوگی، تو اس میں پہلے جو مرحلہ تھا وہ پہلا مرحلہ 11 اکتوبر کو شروع ہو رہا ہے، جلسے ہو رہے ہیں، جلسوں کے بعد جنوری کو 1 جنوری کو لانگ مارچ ہے جو سندھ سے شروع ہوگا، بلوچستان اور جا کے دھرنا دیں گے اسلام آباد میں۔ اس کے بعد ظاہر ہے یہ بالکل اسی طرح ہوگا نا، دیکھیں وہ مرحلے وار انہوں نے رکھا ہے کہ اگر استعفوں کی بھی ہمیں سب نے ادھر کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ حکومت چھوڑے گی، مجھے آپ یہ بتائیں اس کا جواب دیں۔ میری بات سنیں کہ استعفوں کا جب سب کچھ وہاں پر سب شیڈول ہے تو ظاہر ہے سب کچھ کریں گے،
ہمیں استعفیٰ بھی دیں گے، ریلیاں بھی نکالیں گے اور ان کے خلاف لانگ مارچ کریں گے. مہنگائی اور معیشت، جس طرح بھائی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اناج اب رشیا سے آ رہا ہے، رشیا سے منگوایا جا رہا ہے تاکہ دسمبر میں ہمیں اس کی کمی نہ محسوس ہو اور لوگوں کو اناج پہنچے. پہلے تو آپ نے گندم جب ملک میں وافر مقدار میں ہم ایک زرعی، آپ بتائیں ان سے پوچھیں کہ کون سے اقدامات کیے ہیں 2 سالوں میں، زراعت کو اس نے کون سے اقدامات کیے، کون سی پالیسی دی ہے، ایجوکیشن کی کون سی پالیسی دی ہے، مہنگائی کو ختم کرنے کی اس نے کون سی پالیسی دی ہے. یہ تو نہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا صرف نام چینج کرو اور جو نواز شریف نے جو اسکیمیں اور ترقیاتی کام دیے ہیں یا پیپلز پارٹی نے ان کا جا کے تم افتتاح کرو. پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے اکنامیکلی معاشی صورتحال کو پاکستان کو کس طرح اب کیا ہے. پاکستان تو نیچے جا رہا ہے. میڈم ایک سوال کروں، مجھے ایک بات کرنے دیں. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ آج پی ایم ایل این کی بھی اسپوکس مین بنی ہوئی ہے. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی والے پی ایم ایل این کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور پی ایم ایل این والے پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اے پی سی میں بات ہوئی استعفوں کی اور بلاول صاحب نے منع کر دیا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے. کیٹیگریکلی فضل الرحمان نے کہا کہ آپ استعفے دیں تو انہوں نے کہا ہم سندھ حکومت سے نہیں جا سکتے. چیلنج کرتا ہوں استعفے دیں اور آئی بائی الیکشن میں کہتے ہیں ریلیز کی. ابھی جو ریلیاں نکالی تھی لاڑکانہ ٹرین مارچ گئے تھے، 2,500 روپے میں لوگوں کو لے کے گئے تھے، اس میں سے بھی انہوں نے کمیشن کھا گیا اور لوگ ناراض تھے کہ ہم کو 2,500 روپے میں لے کر آئے تھے اور اس میں بھی ہم کو پوری پیمنٹ نہیں دی. ابھی انہوں نے اسلام آباد میں گئے تھے جب پورا یہ شہباز شریف اور یہ آپ کا بلاول بھٹو اور وہ فضل الرحمان صاحب کے کنٹینر پہ گئے کہ فضل الرحمان نے جب پیچھے دیکھا تو نہ شہباز شریف نہ وہ آپ کے بلاول بھٹو اور یہ بلال صاحب ایک چیز مجھے پوچھا، یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اکنامک کی ہماری ایک کارکردگی بتائیں. تو میں محترمہ کو کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. اور یہ کہہ رہی ہیں ایگریکلچر ایجوکیشن پالیسی. محترمہ آپ ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کی، آپ کو پتا ہونا چاہیے 18ویں ترمیم کے بعد ایگریکلچر اور ایجوکیشن صوبائی سبجیکٹ. بلال صاحب ایک سوال، میں بلال صاحب سے سوال کروں. بلال صاحب آپ کے آنے سے ایک تو آپ نے اداروں کو متنازع بنایا ہے اور دوسروں اداروں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. نیب کو آپ ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں. سب سے بڑا الزام آپ اپنی ناکامیاں اداروں کے پیچھے چھپا رہے ہیں. 2 سال کا عرصہ سب سے بڑا عرصہ ہے، کیا کہیں گے؟ نیب کی بات کریں یا جتنے بھی ادارے کی آپ بات کریں سب انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں. جب یہی نیب کورٹ، یہی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ان کو بیل دے دیتی ہے تو ادارے بڑے اچھے ہو جاتے ہیں. جب ہے نا ان کو بیل کینسل ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں نا یہ نیب کو کنٹرول کر رہے ہیں. اسی نیب نے پنجاب میں ہمارے منسٹرز کو اریسٹ کیا. اس سے پہلے کبھی سٹنگ منسٹرز اریسٹ ہوئے. نیب جو ہے آزاد ادارہ ہے. جب یہ ان کے پاس موقع تھا، جب ان کے پاس موقع تھا تو انہوں نے نیب کے قانون میں کیوں چینجز نہیں کی؟ جب نواز شریف کے پاس 2/3 میجورٹی تھی تو انہوں نے کیوں نیب میں قانون نہیں کی؟ پھر ابھی ایف اے ٹی ایف میں آگے جب ہمیں بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشن کرنی تھی تو بلیک میلنگ کر دی. پھر این آر او مانگنے لگ گئے کہ اس میں بھی ان کو پتا چلا کہ انہوں نے جب ایف اے ٹی ایف کی جو مخالفت کی وہ عمران خان اپنے لیے کر رہا تھا. ایف اے ٹی ایف کی لیجسلیشن بلیک لسٹ میں جانے سے بچ رہا تھا. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس اور اینٹی اسٹیٹ فیکٹرز اس کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف میں جب پاکستان انشاءاللہ تعالی وائٹ لسٹ میں آ جائے گا تو کس کا فائدہ ہوگا، کس کی اکنامی کی فائدہ ہوگی؟ اور انہوں نے پھر اپنے پرسنل ایجنڈا کو لنک کر دیا ایف اے ٹی ایف کی لیجسلیشن سے. تو یہ بلیک میلنگ، یہ ان کے این آر او مانگنے کی ہے نا الگ الگ طریقے. کیا آپ این آر او خان صاحب کے ہاتھ میں ہے؟ دیکھیں جو خان صاحب کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو کورٹ فیصلہ کرے گی، جو ادارے جو فیصلے کریں گے، تمام ادارے جو ہیں وہ آزاد طریقے سے کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اگر ادارے آزاد ہیں تو آپ کے وزراء کو پہلے پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ کل آپ نے ندیم ملک کا انٹرویو سنا اور ندیم ملک نے کیا کہا کہ 30 سال میں مجھے پہلا پرائم منسٹر ایسا ملا کہ جس نے کھل کے سوالات کیے اور کھل کے جوابات دیے اور ایک کسی سوال کا منع نہیں. کبھی ایسی آپ کو اسٹریٹجی ملی؟ 2-2.5 سال میں جو کرٹیسزم ہماری حکومت میں بھی آج تک کبھی بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو فیس کیا، اس کو ہم فیس کر کے بہتری کی طرف جا رہے ہیں.
تو اب جو پاکستان کی جو پازیٹیوز ہیں, جو دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے, وہ بھی آپ انہیں ریفلیکٹ کریں. سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اداروں کو استعمال نہیں کر رہے, ادارے آزاد ہیں. آپ کے وزراء کو پہلے پتا کیسے چل جاتا ہے فلاں بندہ گرفتار ہوگا, فلاں بندہ اندر جائے گا؟ کریڈٹ خود کیوں لیتے ہیں گرفتاری کا؟ جس کے کیسز چل رہے ہیں, جو منی ٹریل دینے میں ناکام ہے, جو نیب میں اپیئر نہیں ہوتا, جس کی جعلی ٹیٹیاں ہیں, جس کے سورس آف انکم سے زیادہ ایسٹ ہیں, تو پتہ تو چلے گا نا کہ. اور دوسری طرف آپ جہانگیر ترین کو جانے دیتے ہیں, اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے, کیوں؟ پہلے جب رپورٹ آئی پریلیمنری رپورٹ, تو یہی لوگ کچھ نہیں ہوگا. پھر جب دوسری رپورٹ بنی, اس میں جہانگیر ترین نومینیٹ ہوئے اور دوسرے لوگ نومینیٹ ہوئے, کچھ نہیں ہوگا. ایف آئی اے کی انکوائری ہو رہی ہے, جہانگیر ترین صاحب سے پورا ریکارڈ مانگا گیا, یہی ایف آئی اے نے کیا. تو ہم جو ہے لا, اس کو ہم فالو کرتے ہیں, اور لیٹ دا لا ڈیسائیڈ دا. بریک کا ٹائم ہو گیا, قانون کو فالو کرتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں, اس ڈسکشنز کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. میڈم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم اداروں کے پیچھے, نہ ہم روک رہے ہیں, نہ ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. پاکستان ایک بہتر ڈائریکشن میں جا رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے پوری سچویشن 2 سال کے اندر؟ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے جو انٹرویو کی جو گونج اٹھ رہی ہے, جو انہوں نے کل سماج ٹی وی پر انہوں نے انٹرویو دیا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں متنازع وہ خود بنا رہے ہیں اداروں کو. اس نے یہ کہا کہ میں اس طرح اگر مجھ سے پوچھے بغیر ایسا کا بندہ جا کے کارگل پر حملہ کرے تو میں اس کو جلدی سے نکال دوں. ٹھیک ہے, آپ نے جب آپ وزیر اعظم سے نہیں پوچھیں گے, نہیں کرنا چاہیے, اداروں کو متنازع نہیں کیا جائے. لیکن عمران خان نے اپنے شیخ رفیق کا کتاب کا حوالہ دیا, اس میں تو شیخ رشید, اس نے تو ہر بات لکھ دیے, کارگل کی بھی, تو نواز شریف کی حکومت کو ختم ہونا, محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ختم. دیکھیں یہ ساری ایک تو تاریخ بنتی جا رہی ہے. چلے شیخ رشید نے تو کتاب لکھ دیا, اسے کئی کتاب لوگوں نے لکھے ہوں گے, اخباروں میں آئے ہیں, کتاب لکھے گئے ہیں. لیکن اپوزیشن کو جس طرح میرے بھائی نے کہا, جس طرح دیوار سے لگایا جا رہا ہے, جس طرح دیکھیں کبھی پیپلز پارٹی کے لوگوں پر زیادہ, ہماری پارٹی کے لوگوں پر, ہمارے پارٹی کے لیڈروں پر, اور پھر نواز شریف. میڈم مجھے ایک چیز بتائیں, 10 سے 11 سال آصف زرداری صاحب نے جو جیل کاٹی, وہ کس کی وجہ سے کاٹی؟ دیکھیں اس پر میں نے پھر نہ کس کی وجہ سے, ویسے آپ مجھے بتائیں. میں آپ کو پھر وہی بات بتاؤں گی کہ ابھی تک ان پر کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے. بی بی کے دور میں وہ جیلوں میں تھے. کیسز کس دور میں ہوئے تھے؟ دیکھیں میں یہی بات کر رہی ہوں کہ آصف زرداری صاحب پر ابھی تک کوئی کیس ثابت نہیں ہوا. نواز شریف کے لیے کیا کہتے تھے؟ نہ جمہوری مانتے تھے, نہ نظریاتی مانتے تھے, نا یہی آصف زرداری صاحب. مجھے آپ بتائیں, آج آپ نواز شریف کو, مجھے سوال کا جواب دے دیں, نواز شریف جمہوریت کی پیداوار ہیں یا امریت کی پیداوار ہیں؟ میری بات سنیں, جس طرح کل عمران خان صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب پر الزام لگا دیا کہ وہ جو ہے ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے. بھٹو صاحب کو بھی نہیں چھوڑا. پہلے جب شروع میں آئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ میں تو بھٹو صاحب, ذوالفقار علی بھٹو نے جو کام کیے میں تو ان کی پیروی کروں گا, میں آگے بڑھوں گا, میں اس طرح کے کام کروں گا. اور جب اتنا جھوٹ بولتا ہے, اس کا نام لوگوں نے صحیح رکھا ہے. ایک تو وہ سلیکٹڈ ہے, دوسرا یہ کہ یو ٹرن ایسے لیتا ہے اپنے مفاد کے لیے. میرے بھائی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے کہ میں صرف وزیر اعظم بنوں اور وزیر اعظم کا چسکا لوں کہ وزیر اعظم کیسے بنتے ہیں, کس طرح بیٹھتے ہیں. نواز شریف بھی وزیر اعظم بنا, فلاں بھی بنا, میں کیوں نہیں بنا؟ بیچارے کی ابھی حسرت پوری ہوئی ہے کہ وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں. وزیر اعظم بننے کے بعد آپ دیکھیں اس نے کیا کیا کہا, آپ کے میڈیا پر اس نے کیا جو انہوں نے کام کیا ہے, جو سینسرشپ لگا دی ہے, جو بندش لگا دی ہے. جیو کے جو میر خلیل شکیل رحمان, ان کو آج کتنے دن ہے. آپ کشمیر کی پالیسی کو دیکھیں, کشمیر ہاتھوں سے اکوپائڈ کشمیر جو ہے, جو اس کی پالیسی وزیر اعظم صاحب کی, آپ اس نے بھارت نے قبضہ کر لیا.
اس پر کوئی بات نہیں. اب گلگت بلتستان پر ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہوئی تھی میٹنگ کی, جو ہمارے باجوہ صاحب نے, ہمارے چیف صاحب نے, جو آرمی چیف ہے, انہوں نے جو میٹنگ کی تھی انہوں نے گلگت بلتستان کی بات کی تھی. اور ہمیشہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو نے یہی بات کی کہ الیکشن جو ہے جوڈیشری کروائے اور جوڈیشری کے لوگ وہاں پر آئیں, فوج کا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. تو یہی بات تھی جو انہوں نے بات کی. اب الیکشن ہوں گے, اب الیکشن میں کس طرح دھاندلی کی جائے گی وہ تو انہوں نے پلان ضرور بنایا ہوگا کہ جس طرح ابھی یہ سلیکٹڈ آئے تو وہاں بھی شاید گلگت بلتستان میں بھی ان کا یہی. لیکن ویسے آپ کا نواز شریف کے اوپر اعتماد ہے ویسے؟ دیکھیں ہماری جو سی او ڈی کے بعد بھی میمو گیٹ میں وہ گئے تھے نا, دیکھیں میری کالا کوٹ پہن کے. دیکھیں وہ بالکل, دیکھیں ہمیں جو پاکستان کی صورتحال ہے, اب جو نا پاکستان اس ٹائم تو جمہوریت تھی نا, سسٹم تھا, سب کچھ تھا میڈم. دیکھیں اس ٹائم کیوں گئے تھے؟ سی او ڈی بھی ہو گیا تھا, سب نواز کچھ ہو گیا شریف جو کر رہا تھا اس کے خلاف بھی ہم گئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف جو جس طرح ابھی عمران خان کر رہا ہے, اگر نواز شریف کی حکومت نے بھی اپوزیشن کو دبا کے رکھا تھا تو اپوزیشن بھی, ظاہر ہے اپوزیشن جو کردار ادا کرے گی, چاہے نواز شریف ہو چاہے کوئی بھی ہو, اگر نواز شریف والے یہ کریں گے تو اپوزیشن چپ کر کے نہیں بیٹھ کے تماشا دیکھے گی. جس طرح اب عمران خان کر رہے ہیں, اپوزیشن کو دیوار سے لگا رہے ہیں, اس طرح کے خاموشی سے بیٹھ کر اپوزیشن تماشا نہیں دیکھے گی اور احتجاج کرے گی, عوام ماسز میں جائے گی, عوام کو بتائے گی کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے عمران وہ آپ کی غلط پالیسیاں ہیں اور عوام کے مفاد میں کوئی بھی عمران کی پالیسی نہیں. آپ دیکھیں مہنگائی, ایک ایک چیز, آپ جا کے شوگر دیکھیں, چینی دیکھیں, چینی کے جہانگیر ترین کو بھی انہوں نے بچایا کہ وہ بڑے شریف انسان تھے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, اربوں خربوں لے کر برطانیہ میں جا کے بیٹھے. اس کا بیٹا علی جہانگیر اس کو بلایا گیا تھا, ابھی اس کی ہیئرنگ تھی, وہ نہیں آیا کہ میرا باپ بیمار ہے. آپ کے لوگ بیمار ہو سکتے ہیں, آپ وہ نہیں آ سکتے ہیں. اگر نواز شریف بیمار ہے تو بڑا مجرم ہے, بڑا قصوروار ہے, ٹھیک ہے بھائی, اگر مجرم ہے تو اس کو سزا ضرور ملے گی. لیکن اس طرح کے کہ این آر او میں نہیں دے رہا ہوں, این آر او نہیں دے رہا ہوں, اس وجہ سے مجھ پر یہ جو اپوزیشن ملی ہے, اپوزیشن تمہارے این آر او کی کسی کو ضرورت نہیں. ٹھیک ہے بلال صاحب, چور کا شور کر کے, این آر او کا شور کر کے 2 سال آپ نے گزار دیے ہیں. 2 سال میں آپ نے کچھ نہیں کیا سر. 2 سال کے اندر آپ عوام کے اندر غیر مقبول ہوئے اور اپوزیشن جو غیر مقبول تھی وہ پاپولر ہو رہی ہے سر. ایک اتحاد بن گیا. آپ کہتے تھے نہ اے پی سی ہوگی, نہ اتحاد بنے گا, نہ کوئی تحریک چلے گی. اے پی سی بھی ہو گئی, اتحاد بھی بنا, تحریک بھی چلنے جا رہی ہے, جلسے بھی ہونے جا رہے ہیں, سب کچھ ہوا. آپ تو ناکام ثابت ہوئے. جو میرا لیڈر عمران خان 20 سال پہلے بولتا تھا کہ نواز شریف اور زرداری بھائی بھائی ہیں, دونوں ایک دوسرے کو بچاتے ہیں, دونوں جو ہیں وہ پہلے میرے بھائی نے کہا کہ خلاف ہے, ایک منٹ میری بات سن لینا, آپ بول لیجیے بھائی بھائی ہیں, آپ اسٹیٹس کو کی پارٹیز تھیں اور ایک دوسرے کو جو ہے پہلی باری تمہاری پھر میری باری, اور نیب کو یوز کرتے تھے بلیک میلنگ کے لیے. تو وہ تو آج ثابت ہو گئی کہ 2 چور واپس مل گئے. انہوں نے نواز شریف اور زرداری کی ساری پریم کہانی بتا دیا آپ کو. یہ نہیں بتایا کہ 11 سال میں جو زرداری صاحب جیل میں تھے اسے کیس کس نے بنائے, یہ انہوں نے نہیں بتائے. تو یہ تو واقعی میں کیا بول سکتا ہوں کہ کس طرح چیزیں چل رہی ہیں. آپ کہتے ہیں 2 سال کا, آپ پاکستان کا امیج دیکھیں پوری دنیا میں, فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم. جو یو این او میں جو پاکستان کی ریپریزنٹیشن ہوئی ہے, موسٹ ویوڈ جو اسپیکر تھا وہ ہمارا پاکستان کا پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب تھے. یہ ہماری فورن پالیسی کی سر, میں نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب نہیں. آپ نے کہا اے پی سی نہیں ہوگی, اے پی سی, آپ نے کہا تحریک نہیں چلے گی, تحریک چل رہی, آپ نے کہا کوئی اتحاد نہیں ہوگا, اتحاد بن گیا. تینوں چیزیں آپ اس پہ جواب دیں سر. مارچ 2020 سے پہلے حکومت چلی جائے گی, یہی اپوزیشن نے کہا تھا نا, یہی اپوزیشن نے کہا تھا نا. اور وہ اسلام آباد ہم دھرنا دے رہے ہیں, وہ کیا وہ دھرنے میں
پھر انہوں نے ریلی نکالی, ٹرین مارچ نکالا. اب پبلک کو سمجھ میں آ گیا ہے, پبلک کو سب سمجھ میں آ گیا ہے کہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹ پاور نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک فیڈرل کی پارٹی ہوتی تھی, اب کچھ چند اضلاع کی پارٹی رہ گئی ہے. کچھ یہ ابھی لاڑکانے میں 2 بار آ رہے ہیں, اپنی ہوم سیٹ سے آ رہے ہیں. تو بڑا مجھے تو زبردست ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ جیتے وہاں الیکشن صحیح, جہاں سے یہ ہارے وہاں دھاندلی. تو استعفیٰ دینا ہے, چیلنج کرتا ہوں استعفیٰ دیں اور آئے بائی الیکشنز میں باہر آ کے اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی ادارے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہماری تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی باجوہ صاحب سے. پھر کہتا ہوں ہوئی, پھر وہ آپ نے وہ زبیر صاحب نے بھی کہا میری مریم اور نواز کے متعلق بات ہوئی. تو یہ تو کنٹراڈکشن, کنفیوژن. میں ان کو کنٹینر دیتا ہوں, آئیے اور بیٹھے رہے. پہلے تو آپ کہتے تھے ہم کھانا بھی کھلائیں گے, اب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل میں ڈالیں گے, ایک ایک کر کے جیل میں ڈالیں. انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا. آپ نے تو پی ٹی وی پہ حملہ کیا, آپ نے تو اسمبلی کے اوپر حملہ کیا. کوئی ہم نے اسمبلی کو حملہ نہیں کیا. جتنا 126 دن کا دھرنا, 126 کا دھرنا پاکستان تحریک اور اس کا نظریاتی ورکر. کتنے لوگ ہوتے تھے, کتنے لوگ ہوتے تھے؟ آپ نے وہ بھی دیکھے کہ جلسے میں طاہر القادری کے کتنے لوگ ہوتے تھے؟ 3 مرتبہ ہم نے, طاہر القادری کے کتنے لوگ؟ آپ وہ بھی دیکھ لیں گے جو 3 مرتبہ ہم نے مینار پاکستان بھرا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ تمام اچار پارٹی مل کے وہ گراؤنڈ بھر کے بتائیں. سر مجھے ایک چیز بتائیں, جتنا لوگ آپ کو ویلکم کرتے تھے تبدیلی کے نام پہ, ابھی بھی ہوپ صرف عمران خان ہے. یہ خواب ہے, خواہش, یہ خواہش ہے آپ کی, یہ لوگوں کی وش بھی ہے, یہ خواہش ہے آپ کی, یہ خواہش ہے. عوام سمجھ گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ لوگ ایلیمنٹس کے ایسٹ ہیں یہ لوگ. سر یہ تو آپ اینٹی اسٹیٹ آپ الزام لگائیں, یہ آپ الزام لگائیں. اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں, نواز شریف صاحب الزام نہیں لگائیں کہ میں پاکستان کو بچاؤں گا. لندن سے آ کے نا پاکستان کو بچائیں گے, آئیں ادھر اور اپنے جیل میں جائیں, جائیں سزا پوری کریں. سر دیکھیں, آپ دیکھیں نا, آپ اپوزیشن کو یا کسی تحریک کو ختم نہیں کر سکتے جیل میں ڈال کے. تحریک میں آئے کریں, شوق سے کریں, ان کے ساتھ پبلک ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پبلک ہی کیسے نہیں کر سکیں گے. نہیں کریں گے, آپ کے ساتھ پبلک نہیں ہے, جواب دیں, آپ کے ساتھ پبلک نہیں ہے. عوام ہمارے ساتھ ہے, اور ان کے ابھی بیچاروں کو معلوم ہوا ہے کہ تبدیلی خان جو ہے, تبدیلی خان نے تو کچھ بھی نہیں کیا. 12 سال میں صوبہ سندھ کو تباہ کر دیا, نہ پانی, نہ ایجوکیشن, نہ ٹرانسپورٹیشن. جب آپ بول رہے تھے 12 سال کا تو حساب دیں, 30 سال سے زیادہ سندھ کے حکومت ہے ان کی, اور یہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے سندھ میں. آپ دیکھیں ہمارا جو ایجنڈا ہے, ہمارا جو ہے ہم اسی پر چلیں گے, اور تحریک چلائیں گے, اور عمران خان کے خلاف تحریک چلائیں گے, اور پہلے جلسے کریں گے, اور پھر لانگ مارچ کریں گے, پھر استعفائیں بھی دیں گے. آپ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ کو ہم چھوڑیں گے, آپ سے حساب لیں گے. جو 2 سالوں میں ہم نے, ہمارے تو حساب آپ جو لے رہے ہیں تو لے رہے ہیں, ہم آپ کا 2 سالوں میں جو آپ نے عوام کا بیڑا گر کیا ہے اور ملک کا بیڑا گر کیا ہے, ہم اس کا حساب آپ سے لیں گے. اور احتجاج ہمارا حق ہے, جمہوری حق ہے, آپ کا حق ہے. تو اس طرح یہ کہ آپ نہیں دبا سکیں گے کہ آپ جو بھی کریں. دیکھیں پہلے استعفا دیں, کراچی کو پانی دیں, کراچی کو سیوریج دیں, کراچی کو انفراسٹرکچر دیں. ابھی 2000 روپے کی مچھردانی انہوں نے لی ہے, ہر جگہ آپ کو کرپشن کی ایک گجب کہانی ملے گی. بھائی مچھردانی 1200 کی ہے, آپ جا کے خود لیں. میڈیا میں 9000 روپے کی آئی ہے. میری بات سنیں, غلط جھوٹ اس طرح نہ بولیں جس طرح کے جھوٹ آپ بولتے آ رہے ہیں. جس طرح آپ کا وہ گندم کی بوریاں چوہے کھا گئے, پتہ چلا وہ 2 ٹانگ والے چوہے تھے. جھوٹ بولتا آ رہا ہے, عمران خان بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے, اسی طرح آپ لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں. آپ کے جو ایم پی اے صاحب جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, انہوں نے تو سچ کہا, انہوں نے بڑا ایک کھل کے بیان کیا. کس طرح ہماری پارٹی, ہماری حکومت کس طرح عوام کا دیوالیہ کر رہی ہے, کس طرح عوام پر مہنگائی کا پہاڑ توڑ رہی ہے. عوام بیچارہ چیخ رہا ہے, ان کو تو احساس ہی نہیں ہے. یہ صرف دیوار میں لگانے کے لیے اپوزیشن کو اس میں بیٹھا. لیکن بلال, کیا جو آپ کو فردوس شمیم نے جو بات کہی تھی صحیح کہی تھی؟ جو سچ کہا تھا فردوس بھائی نے جو بات کی تھی وہ سوئی صدن کیس کے لیے کی تھی اور منسٹرز کے لیے کی تھی. صحیح کہی تھی. میری بات سنیں, اور یہ جو 2 سال سے ان کا چیف منسٹر کہہ رہے تھے کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے,
कल कैबिनेट में इन्होंने मंजूरी दे दी कि आप राइट ऑफ वे ले लें, और ये हमारे पीटीआई के इस्तीफा हो गया है, वैसे उनका इस्तीफा हो गया है। वो देखिए हमारा इंटरनल मामला है, हमारी जो प्राइम नहीं, सियासत कर रहे हैं, इंटरनल मामला क्यों है? चेयरमैन सियासत कर रहे हैं, चेयरमैन इंटरनल मामला नहीं, इस्तीफा हो गया है। चेयरमैन इमरान खान साहब उसको डिसाइड करेंगे। ना इस्तीफा हो गया वैसे, मैं कह रहा हूँ ना, इस्तीफा दे दिया चेयरमैन इन्होंने इमरान खान साहब या decide इस्तीफा करेंगे। लिया गया है? उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड्स पे इस्तीफा दिया है, और वो ये जो कह रहे हैं इस्तीफा लिया गया है। आप कह रहे हैं लिया गया, मैं कह रहा हूँ उन्होंने मैंने कहा प्रेशर था, आपने गवर्नर का भी कल सुन लिया था ना हाँ, स्टेटमेंट। मैं तो अब ये लेट प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन तहरीक तो माफी क्यों मांगी थी? देखें, उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो उनके मुंह से जो अल्फाज निकले थे, जो उनको जो है ना, एक तो उन्होंने ना, मैंने थोड़ा मुझे थोड़ा समझा, मैं थोड़ा समझना चाहता हूं, मुझे समझाना, मुझे आप समझाएं। मासूम नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा। एक तो उन्होंने बात की कि शर्म होती है, हया होती है, कराची के लोगों को आप गेस दे। एक तो उन्होंने बात कही, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर का भी नाम लिया, ठीक है ना, मिनिस्टर का भी नाम लिया, सब कुछ की। उसके बाद उन्होंने जो है ना माफी मांगी, एक तो माफी मांगी, फिर इस्तीफा आया, इस्तीफा उनसे लिया गया। उन्होंने इश्यू पे क्रिटिसाइज किया, और जो इदारे थे, जो स्वी सदन और जो दूसरे जो ऑफिशियल्स काम नहीं कर रहे, उनको सही क्रिटिसाइज किया। जो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो थे वो उनके स्लिप ऑफ द माउथ था, और उन्होंने फौरन उसके माफी मांगी। इनकी तरह नहीं कि जो भुट्टो ने कह दिया, बिलावल भुट्टो ने कह दिया, जो जरदारी ने कह दिया, या फरियाल तालपुर ने कह दिया, ओके सर करके हाँ ये लोग मान जाते हैं। इनको लिख के दे दिया जाता है कि ये बोलना है, इनको पता भी नहीं होता कि क्या बोल रहे होते हैं। तो अगर जमहूरियत होती तो इस्तीफा क्यों मांगा गया उनसे, लिया गया? उन्होंने अगर जमहूरियत होती, अगर उसने किया है तो माफी क्यों मांगी? नहीं, खुद हाई मॉरल ग्राउंड्स पे दिए, खुद दिया है उन्होंने इस्तीफा। क्यों खुद दिए? दिया है उन्होंने। यहाँ कौन इस्तीफा देता है? खुद तो कोई इस्तीफा ही नहीं देता। पाकिस्तान मेरी सियासत में ये मैंने तो कभी नहीं दिया। यही तो पाकिस्तान तहरीक, ये तो दिखाने के लिए होता है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, लिया जाता है। दूसरी मारूसी पार्टियों ऐसे होता है, ऐसे होता है। शमीम नकवी साहब ने, और सिर्फ शमीम नकवी साहब नहीं है, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। वो भी एहतजाज में एहतजाज, ये तो मैंने कभी भी अपनी सियासी कैरियर में नहीं दिया जिसने खुद इस्तीफा दिया हो। प्रेशर होता है, बात करके उसको कहा जाता है आप इस्तीफा दें दिखाने के लिए, लेकिन इस्तीफा लिया जाता है। मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल है, किसी को भी गद्दार नहीं कहा जावे। ये मुहिब वतन होते हैं, सभी होता है, लेकिन सियासत में ये दो चीजें हमेशा चलती रहती हैं कि आप गद्दार हैं, काफर, ये चीजें होती रहती हैं। मुल्क के अंदर एहतजाज करना हक है अपोजिशन का, एहतजाज करे। जिस तरह खान साहब ने एहतजाज किया था, उनके दौर में तोड़ फोड़ भी हुई थी, सिविल नाफरमानी भी हुई थी। ये जो कहते थे न एपीसी होगी, न इत्तेहाद बनेगा, सब चीजें हो गई हैं। एक तो टफ टाइम अपोजिशन जरूर दे रही है, और पंजाब के मैदान में और नून लीग ने एक बड़ा सियासी मैदान जो है एक बचाया है आपके सामने। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।